السلام علیکم۔ اردو ادب کی ایک اہم کتاب زاویہ جو اشفاق احمد نے لکھی، اس کتاب کا نام سن کے اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اس کتاب کا نام زاویہ کیوں ہے، اور اس کا جواب اشفاق احمد اپنی کتاب کے پہلے ہی ٹاپک بہروپ میں دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کا نام زاویہ کیوں رکھا۔ پہلے ہی ٹاپک بہروپ میں اشفاق احمد فرماتے ہیں، یہ ایک بڑی برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہو، کچھ ایسا ہی میم بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا، اس زخم کا مداوا میرے پاس نہ تھا ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھنچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رگیتا ہے تو جس کی کھنچائی ہوتی ہے تو اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے، وہ بیچارہ غمزدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑ توڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو میرے بظاہر دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑ توڑ بارش ہوئی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے، شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سنگڑایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے، پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا۔ سانپ طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کرے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا، یہ ایک موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اس طرح شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم ناراض نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھلکا پھول ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں، یا جن کو تقیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرا ہو جس میں کوئی سائیکی
साइकेट्रिस्ट बैठा हो लेकिन वो फीस ना ले, या साइकोलॉजिस्ट हो जिसके पास वो बेंच ना हो जिस पर लेटाकर एनालिसिस करते हैं, बल्कि बिछाने के लिए सफ़ हो, इस पर ऐसा सामान हो कि आमने सामने बैठकर बात कर सके। तो इन डेरों को, इन तकियों को शुमाली अफ्रीका में, अलजायर में, त्यूनिस में ज़ाविये के नाम से याद किया जाता है। इनको ज़ाविया कहते हैं। ये हमारे सवाल का जवाब है। कुछ रुबात भी कहते हैं वहाँ पर, लेकिन ज़ाविया ज़्यादा मुस्तमल है। हैरान कुन बात है कि बावजूद इसके कि ज़ाविया एक ख़ास इसमें ज़र्फ़ मकान है शुमाली अफ्रीका का, लेकिन उंदलस के ज़माने में उंदलस की सरजमीन पर ज़ाविये नहीं थे। त्यूनिस, अलजायर में रुबात थे। यहाँ सूफ़ी लोग बैठकर लोगों को, आने जाने वालों को एक छत फराहम करते थे, रहने के लिए जगह देते थे, खाने के लिए रोटी पानी देते थे। कुछ देर लोग बैठते थे, दुखी लोग आते थे, अपना दुख बयान करते थे, इनसे शिफा हासिल करके डायलॉग करते थे। सचमुच जो साइकोलॉजिस्ट कहा करते हैं वो मुहैया करते थे। हमने भी इसी तकलीद में प्रोग्राम का नाम ज़ाविया रखा है। ये हमारे सवाल का जवाब है कि उन्होंने इस किताब का नाम ज़ाविया क्यों रखा। इस लिहाज से तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी है कि ये असल ज़ाविया नहीं है, नकल बा मुताबिक असल है, लेकिन स्पिरिट यानी रूह इसकी वही है। कोशिश इसकी यही है कि इस तरह की बातें यहाँ होती रहें और तबीयत का बोझ जो और प्रोग्रामों में और कालमों और किताबों से दूर नहीं होता, वो किसी तौर पर यहाँ दूर हो सके। आप जब भी किसी डेरे पर किसी बुज़ुर्ग से मिलने के लिए जाएं तो आपके लाशऊर में टेस्ट का एक मीटर ज़रूर होगा, मैं देखूं ये कैसा आदमी है। आप अक्सर ये कहकर चले आते हैं कि यार वहाँ गए थे, वो तो कुछ नहीं है। अपने म्यार के साथ आदमी चेक करता है, लेकिन जब आप पूरी तलब के साथ इम्तिहान पास करने का अंदाज़ इख्तियार किए हुए जाएं तो फिर आपको इन खाकस्तरों में से अजीब किस्म के लाल मिल जाते हैं। मुश्किल तो होगी कि वहाँ सिंध चले जाएं, थर पारकर के डेजर्ट में जाएं या रोही में चले जाएं, कुछ ना कुछ आपको दानिश की बात मिल जाएगी। दानिश की बात जो है ये ऐसे ही लोगों से मिलती है, किताबों से नहीं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ज़ाविया बावजूद इसके कि ये असल ज़ाविया नहीं है, लेकिन इसकी खूबी, इसकी स्पिरिट वैसी ही रखने की कोशिश की गई है। स्पिरिट से याद आया कि औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया। अब वो बता रहे हैं कि इस टॉपिक का नाम उन्होंने बहरूप क्यों रखा। दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंग और रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहनशाह मुअज़्ज़म, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और मैं बहरूपिया हूँ, मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ कि शहनशाह मुअज़्ज़म, जिनको अपने तबहरे आलम में बड़ा नाज है, धोखा दे सकता हूँ और मैं गच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, ये बात तो ज़िये औकात है, मैं तो शिकार को भी कारे बेकार समझता हूँ। ये तुम जो चीज़ मेरे पास लाए हो इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, नहीं साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप इतने बड़े शहनशाह हैं और दानिश्वर और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं बेस बदलूँगा, पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहनशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनदार हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा बेस बदला तो मैं आपसे 500 रुपया लूँगा। जाहिर है इस वक्त 500 बहुत होंगे। शहनशाह ने कहा, ठीक है, 500 मेरे लिए कुछ नहीं है, मंजूर है, जाओ। तो वो शर्त तय करके चला गया और फिर सोचने लगा। घर जाकर भी परेशान हुआ कि मैं शेखी में ऐसी शर्त बीत कर आ गया हूँ, मैं कौन सा ऐसा रूप बदलूँ कि बादशाह को पता न चले। फिरता फिराता तहकीक व तफ्तीश करता रहा। लोगों से पता चला औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया में मरहट्टों पर और बहिमनी सल्तनतों पर अक्सर हमले किया करता था। उन्होंने कहा, ये साल छोड़कर अगले साल फिर इन पर हमला करेगा।
یہ خبر بہروپیے کو جو وقائع نگار تھے انہوں نے بتائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ یہاں سے باپیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بنا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہوئے، لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا وہ خوفزدہ تھا۔ جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں، درخت کے نیچے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا گیا، ان کے پاس سلام کیا اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا کہ جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتوح جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا عمامہ پہنتا تھا، بڑے مرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر عمامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا 2 پرگنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اوکاڑا اور پتوں کی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر مطمئن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بہروپیہ اس کے اسی طرح من کے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کے 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہے جس طرح چاہے رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپے تو کچھ بھی نہیں۔
اس نے کہا حضور بات یہ ہے جن کا روپ دارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا داروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات یہاں پر اشفاق احمد اصل بات بتانے لگے ہیں زاویہ کی، کہ جو انہوں نے نام زاویہ رکھا یہ نقل برائے اصل کیسے ہے۔ تو خواتین و حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔